الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج انشاءاللہ 7ویں پارے میں بیان کردہ اہم ترین مضامین بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو حق کو پہچان کر اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کی پاکیزہ اور حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور زیادتی بھی نہ کرو۔ یہ حکم ایمان والوں کو ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسا کہ دنیا میں کچھ صوفی قسم کے لوگ، راہب، اور عیسائیوں میں راہب، ہندوؤں میں سادھو، یہ اللہ کی بہت حلال کردہ چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ عیسائیت میں راہب ہو یا راہبہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر راہب اور راہبہ شادی نہیں کرتے، اور اسی طرح بہت سارے مسلمان صوفی لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کھانے اور پینے اور ملبوسات میں سے کئی چیزوں کو لوگ اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں کھانا نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی۔ جیسے کئی لوگ ویرانوں میں نکل جاتے ہیں، چلا کشیاں کرتے ہیں، غاروں میں نکل جاتے ہیں، اور کئی دن تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ تو اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، یہ سب حرام ہیں، اور زیادتی سے بھی منع کیا ہے کہ زیادتی یہ ہے کہ اپنے اوپر اپنے لیے استعمال کرے تو زیادتی کرے، کھائے تو اس میں بھی زیادتی کرے، اور جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں بھی غلو اور زیادتی، یہ حرام ہے۔ ایک واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے اسی حوالے سے کہ کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے۔ پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، انہوں نے بتلایا۔ تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ میں آئندہ شادی نہیں کروں گا۔ بندہ شادی کر لیتا ہے، پھر بیوی بچے، پھر ان کے معاش کے مسائل، مستقبل کے مسائل، تو عبادت اس طرح بندہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں بالکل مجرد رہ کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں رات پوری عبادت کرتا رہوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ اس طرح کہ انہوں نے آپس میں کچھ ارادے کا اظہار کیا اور عزم کیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ بظاہر نیکی کا ارادہ ہے نا، گناہ کا نہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں یہ نیکی تو کر رہا ہے، خیر کا کام تو کر رہا ہے، نیکی سے روکتے ہو آپ اس کو۔ یہ آپس میں باتیں کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اماں جان نے بتلایا کہ اس طرح کچھ لوگ آئے تھے، فرمایا ان کو بلاؤ۔ بلا کے فرمایا کہ آپ نے اگرچہ نیکی کرنے کا ہی ارادہ اور عزم کیا ہے، لیکن آپ نے کلمہ میرا پڑھا ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے،
تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے امام قائد رہبر رہنما آپ کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی کا عمل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے شادیاں بھی کی ہیں، 9 بیویاں بیک وقت میرے گھر میں موجود ہیں، میں اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں، ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور علم والا ہوں۔ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور اپنے نفس کا حق اور بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منا، جو میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا، عبادت یا بے رغبتی کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا کہ دیکھو آپ کا عمل آپ کے نبی کے عمل سے متصادم نہیں ہونا چاہیے، میرا عمل یہ ہے اور آپ کا عمل وہ، بظاہر نیکی لیکن ایسی نیکی نہیں، وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں جو میرے طریقے سے ہٹ کر عمل کرے گا، اصلاح کی، ان کی رہنمائی کی۔ یہ ہے آج علماء اکرام کا کام، لوگوں کی حق پر رہنمائی کریں، بتلائیں کہ اصل دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ یہ اپنے اوپر وہ کچھ چیزیں حرام کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا اور انہیں ڈرایا کہ آپ کا عمل نبی کے عمل کے موافق ہونا چاہیے، متصادم نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قسموں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے ہم قسم کھاتے ہیں، 3 قسم کی قسمیں ہیں۔ ایک ہے یمین اللغو، خام خواہ کی قسم، فضول قسمیں، تکیہ کلام کے طور پر، بغیر قصد کے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے منہ پر قسمیں آ جاتی ہیں، کئی لوگ تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ ایک یہ قسم ہے لغو قسم۔ ایک ہے یمین الغموس، جھوٹی قسم، اور تیسری ہے سچی قسم، جان بوجھ کے کھانا۔ تو جو لغو الیمین ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ فرماتے ہیں جو خام خواہ کی تم قسمیں بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے تم قسمیں کھاتے رہتے ہو، اس پر آپ کا کوئی مواخذہ نہیں، البتہ یہ عادت اچھی نہیں، سے جان چھڑواؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس سے مراد ہے کہ بندہ ایسی قسم کھا لیتا ہے بغیر ارادے کے، تکیہ کلام سے بن جاتا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے جھوٹی، یمین الغموس۔ یہ جو 7 تباہ کن گناہ ہیں نا، سب الموبقات، ان میں سے ایک جھوٹی قسم ہی ہے، تباہ کن گناہوں میں سے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے جھوٹی قسم کھانا، اور اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، سچے دل سے توبہ کرے گا تو کوئی امید ہے کہ یہ گناہ معاف ہو، ورنہ نہیں۔ تیسری قسم ہے کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، یا کسی قسم کی آپ نے سچی قسم کھا لی، تو پھر وہ توڑنی پڑ گئی یا ٹوٹ گئی۔ کئی لوگ قسم کھاتے ہیں جان بوجھ کر لیکن ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ قسم توڑنی پڑ جاتی ہے۔ مثلا آپ نے قسم کہی میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اب یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یا آپ نے قسم کہی فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا اور قطع رحمی ہو رہی ہے، اور قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے، تو اب آپ کو قسم توڑنی چاہیے، تو اس کا پھر ایک کفارہ ہے، اور کفارہ اللہ رب العزت نے اسی 7ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ اگر بندہ سرمایہ دار ہے، دولت مند ہے، غنی ہے، کشادہ دست ہے، تو وہ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے ایک وقت کا، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنا دے، سوٹ لباس پہنا دے، یہ تھوڑا سا مہنگا آج کل، یا پھر غلام آزاد کرے، غلام آج کل ہے ہی نہیں، تو یہ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا یا 10 مسکین کو سوٹ پہنا دے، اور کھانا ایک وقت کا ایک مسکین کو کھلانا ہے تو 10 مسکین کا آپ
جو آپ خود حساب لگا لیں، 150 200 روپے 250 زیادہ زیادہ بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ایک مسکین کا۔ اور فرمایا کہ اگر استطاعت نہیں رکھتا، غریب ہے خود، قسم ٹوٹ گئی یا توڑنی پڑ گئی گناہ سے بچنے کے لیے، تو پھر ہے بھی غریب، تو پھر 3 دن کے روزے ہیں صرف۔ اور یہ غریب کے لیے ہے، امیر آدمی غنی کے لیے پہلے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام، یا 10 مسکین کو سوٹ پہنائے، کپڑے پہنائے، یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور اگر غریب ہے تو پھر 3 دن کے روزے ہیں، تو یہ اس سے کام چل جائے گا اور گناہ سے بچ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ایک ایسی بات سے باخبر کیا ہے کہ جو ان کو نمازوں سے اور اللہ کے ذکر سے روکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی نماز پڑھتے ہوئے لذت نہیں آتی، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اور گھر میں سکون نہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، تو اس کا سبب بھی اللہ نے بتلایا اور اس کا علاج بھی بتلایا۔ سبب کیا بتلایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان۔ اے ایمان والو، یہ 4 کام شیطانی کام ہیں۔ رجسن گندے ہیں، پلیت ہیں، نجس ہیں۔ کیا؟ الخمر، شراب، شراب نوشی، نشہ، اسکار، کوئی نشہ ہو، ہیروین ہو، چرس ہو، شراب ہو، میڈیسن ہو، کسی قسم کا نشہ پہلا۔ والمیسر، اور جوئے کی آپ بے شمار قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، آج بھی گیموں میں جوا ہے، نٹ پر جوا ہے، پیکیجز میں جوا ہے، اور سٹے لگتے ہیں یہ بے شمار مواقع پر۔ تو یہ جوئے کی اقسام ہیں۔ یہ دوسرا رجسن، نجس ہے، شیطانی کام ہے۔ والانصاب، اور اسی طرح بت پرستی، آستانوں پر جانا، غیر اللہ کی پوجا کرنا، یہ حرام ہے، نجس ہے اور شیطانی کام ہے۔ چوتھا والازلام، قسمت آزمائی، ستاروں سے قسمت معلوم کرنا، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت معلوم کرنا، سٹار دیکھ کر قسمت معلوم کرنا، جنتری سے قسمت معلوم کرنا، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ ازلام، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، ساتھ بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جس کے پاس چابی تھی وہ تھے۔ آپ نے اندر 2 رکعتیں پڑھی۔ پہلے آپ نے بتوں کو ٹھوکریں ماری، چھڑی تھی اس مارتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا ان کو نکال کے باہر کرو۔ 360 مشکل کشا، ہر روز کا الگ، ہر روز کا الگ مشکل کشا، حاجت روا، اللہ معبود۔ تو پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور باہر آئے تو دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور ہاتھوں میں تیر تھمائے ہوئے ہیں کہ یہ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس سے بری تھے، کبھی زندگی میں انہوں نے تیروں کے ذریعے، لکیروں کے ذریعے قسمت نہ معلوم کی، نہ کسی کو بتائی۔ ہوتا یہ تھا کہ ترکش میں کئی تیر رکھ لیتے تھے، اور کسی پہ لکھا ہوتا تھا نام، کسی پہ لکھا ہوتا تھا اللہ، یا کوئی مخصوص نشان ہوتے تھے۔ آنکھ بند کر کے تیر نکالتے، تیر دیکھتے کیا لکھا ہوا ہے، نام، اس کا مطلب میرا کام ہو جائے گا۔ اگر اس پہ لکھا ہے لا، میرا کام نہیں ہوگا۔ آج طوطے کے ذریعے قسمت معلوم کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، اشرف الخلق، اشرف مخلوقات کون ہے؟ ابن آدم، آدم کی اولاد، انسان، اتنی اشرف مخلوق ہے کہ اس کے لیے جنت بنی، اس کی طرف نبی آئے،
ان کی اصلاح کے لیے آسمان سے ہر دور میں کتابیں آئیں، رب ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فسق و فجور اور تقوی کی باتیں الہام کرتا ہی رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عقل و دانش سے، فہم و فراست سے اللہ نے اس کو نوازا۔ اس سے بڑھ کر اس حضرت انسان کے باپ کو، جس سے یہ پیدا ہوا، جس کی یہ نسل چلی، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آج یہ انسان مردوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، گائے اور بندر کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ انسان کے عقیدے کے زوال اور عقل کی گراوٹ کا کوئی انتہا ہے؟ گر چکا انسان، طوطے سے قسمت معلوم کرتے ہیں۔ یہ انسان جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جس کے لیے آسمان سے کتابیں آئیں، جس کے لیے اعدت للمتقین، جنت سواری گئی بھائی، وہ انسان آج کیا کر رہا ہے؟ جاتا ہے، دیکھا ایک آدمی جی طوطا رکھا ہوا ہے، لفافے ہیں، سر جی میں نے قسمت معلوم کرنی ہے کہ میرا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، ہیں جی، اور وہ کہتا ہے جی بھائی آپ طوطے کو حکم دو، ایک لفافہ اٹھا کر دے گا۔ وہ طوطا سدایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے، تمہیں اشارہ کرتا ہے، تو وہ جیسے بندر نچانے والے نہیں وہ ایکٹنگ کرتے، بہرحال وہ طوطا ایک لفافہ اٹھاتا ہے چونچ میں اور اس کو کھول کے پڑھتا ہے، ہاں میرا کام ہوگا یا نہیں۔ سبحان اللہ، متکلم، قوت گویائی رکھنے والا، عقل و دانش جیسی نعمت سے مالا مال، فہم و فراست رکھنے والا، آج بے زبان بے عقل طوطے سے قسمت معلوم کر رہا ہے۔ ذلت و رسوائی کار مذلت میں گرنے والے انسان کی۔ اس زمانے میں تیروں سے معلوم کرتے تھے، آج ستاروں سے معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ عادات سے اور ہاتھوں کی لکیروں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی غیب کی خبریں بتانے والے، چوریاں بتانے والے، مستقبل کے حال بتانے والے کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا، پھر اس کی تصدیق کی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، فقط کفر بما انزل علی محمد۔ ایسے شخص کو سچے دل سے توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ فرمایا یہ چاروں کام رجسن پلیت ہیں، من عمل شیطان، شیطانی ہیں، فجتنبو، تیسری بات ان سے بچو، چوتھی بات لعلکم تفلحون، آپ کی فلاح ان کو چھوڑنے میں ہے۔ آگے کیا بتایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ نشے اور جوئے کے ذریعے، سٹے کے ذریعے، ان سکیموں کے ذریعے آپ کے درمیان بغض و عداوت کی داغ بیل ڈال دے۔ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے، جوا سٹا اور نشے کے ذریعے، آپ کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ یہ ہے شیطان کی کوشش، منصوبہ۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے یاد سے غافل ہو جائیں، نماز سے بھی غافل ہو جائیں، اور اس کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں، اور اس سے پہلے فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں، رجس ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے محرم جو احرام کی حالت میں خشکی کے شکار سے منع کر دیا، اور جو شکار کرے گا اس کا کفارہ بیان کیا ہے۔ البتہ فرمایا کہ پانی کا جانور جو ہے وہ اس کا شکار حالت احرام میں، وہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا، اس میں جائز ہے۔ یہ بھی احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ مشرکین مکہ کے ہاں کچھ رسم و رواج تھے جو سورہ انعام میں تفصیل سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ انعام کا معنی ہے چوپائے، جانور، اس میں کھیتی باڑی کا ذکر ہے، جانوروں کا کثرت سے ذکر ہے، حلال حرام کا کثرت سے ذکر ہے اس صورت کے اندر۔
تو انہوں نے نا کچھ جانور مخصوص کیے ہوئے تھے کہ یہ جانور اس کیٹیگری کا یا اس عمر میں چلا جائے تو یہ مردوں پر حرام ہے، یہ عورتوں پر حرام ہے، اس کا دودھ پینا حرام ہے، اس کی سواری حرام ہے، اس سے کام لینا حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں وسیلہ، صائبہ، حام۔ یہ نام قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور پھر اپنے مشکل کشاؤں اور بتوں کے نام پر جانوروں کو وقف کر دیتے تھے کہ نہ اس کا کوئی دودھ پیے گا، نہ اس پر کوئی سواری کرے گا، نہ اس کا کوئی ذبح کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی کام لے سکتا ہے۔ اور اصل میں یہ مشرکین مکہ کے اندر نہیں تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ عمر بن لوہی الخزائی ایک تاجر تھا، ایران گیا، ادھر شام گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ اونٹنیاں اور جانور بتوں کے نام پر، معبودوں کے نام پر وقف کر دیتے لوگ۔ وہاں سے وہ سیکھ کر مکہ آ کر ان لوگوں کو کہا کہ تم بھی اپنے جانور جو ہے نا وہ چھوڑ دو، بتوں کے نام وقف کر دو، ان سے کام نہیں لینا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام نے مجھے جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی تو میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا عمر بن لوہی الخزائی کو 70,000 آگ کی زنجیروں میں یہ جکڑا ہوا تھا، آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، یہ وہ بدبخت ہے جس نے مکہ کے اندر یہ رسم ایجاد کی کہ ان اونٹنیوں کو، گائے کو، جانوروں کو بتوں کے نام پہ وقف کر دو۔ ہیں آج بھی گائیاں، بھینسیں پیروں کے نام پہ وقف ہیں۔ ہم نے دیکھا ادھر پنجاب میں گلے میں ہرا سا کپڑا ڈلا ہوا گائے کے گھوم رہی ہے بازاروں میں، جیسے انڈیا میں گو ماتا روڈ پہ کھڑی ہو جائے، گاڑیاں رک جائے گی، کسی کی ضرورت نہیں کہ روڈ سے گاڑی اماں جان کو ہٹا لے بھائی صاحب۔ یہ ابا جان کھڑے ہیں، یہ اماں جان کھڑی ہیں روڈ کے اندر، 4 ٹانگوں والی اور دم والی اور سینگ والی، کسی کی ضرورت نہیں کہ روڈ سے کو ہٹا لے، گستاخی۔ تو ہمارے ہاں گائیاں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں، میں نے دیکھا سبزی منڈی میں دوسرے تیسرے گلے میں وہ ہرا سا کپڑا ڈلا ہوتا ہے، لوگ پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ اس کا دودھ پی سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی گستاخی۔ یہ جی پیر صاحب کے نام وقف ہے۔ کئی آپ نے لڑکے دیکھے ہوں گے بچے، ان کے باقی بال منڈے ہوتے، ایک بال کی لیٹ سی بڑی لمبی ہوتی ہے، یہ کیا جی؟ یہ باقی سارے بال منڈے ہوئے ہیں، یہ ایک اتنی لمبی چٹیا بالوں کی، ایک ہی ادھر سے یا ماتھے سے نیچے، یہ کیا جی؟ یہ جی فلاں صاحب نے یہ دیا تھا بیٹا، تو منت مانی تھی کہ یہ ان کے نام پہ وقف ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پیراں دیتا ہے، کوئی فلانا دیتا ہے، کوئی پیراں ڈنو ہے، کوئی فلانا ڈنو ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بالکل شرک ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ پنجاب میں نا جہلم کے قریب غالباً وہ ایک آستانہ ہے، مزار ہے، وہاں لوگ اپنے بچے وقف کرتے ہیں، اور وہ ظالم آدمی کیا کرتا ہے، ان بچوں کے سر پہ وہ لوہے کا خول سا بنا ہوا ٹوپی وہ رکھ دیتا ہے، وہ باقی سارا جسم بڑھ جاتا ہے، ان کا دماغ چھوٹا سا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں شاہ دولے شاہ کے چوہے، شاہ دولے کے چوہے، ان کو چوہا کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے ابن آدم کو کرمنا، اکرام، عزت، احترام، حرمت بخشی ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھا، بیت اللہ کو، سامنے خانہ کعبہ کالا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاگرد بھی، فرمایا اللہ کے گھر، ما اعظم حرمتک، اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تیرا تقدس اور احترام، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تیرے سے بھی اونچی ہے، تیرے سے بھی زیادہ ہے۔ کرمنا بنی آدم، اور آج ان کے ساتھ اتنا ظلم کے چوہا بنا دیا، ان کو کہتے ہیں شاہ دولے کے چوہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے، یہ مانگتے ہیں، ہرا چولا پہنا ہوتا ہے، بچوں والی حرکتیں، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا، اس سے بھی کی گزری، ہنستے رہتے ہیں، بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹا سا ان کا سر، باقی جسم بڑا قدور۔
اس ملک وطن عزیز کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے، اتنا بڑا ظلم انسان کے ساتھ، اور یہ دین کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی حقیقت بات کہہ دیتا ہے وہ گستاخ ٹھہرتا ہے، وہ منکر اولیاء ٹھہرتا ہے۔ ایسے ظالم آدمی کو اولیاء کہنا گناہ ہے بہت بڑا۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مکہ کے اندر سب سے پہلے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر وقف کرنے والا عمرو بن لحی الخزاعی تھا، جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ بہت وقت بیت گیا، بہت ساری باتیں رہ گئیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نعمتیں یاد دلوائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھو، جب میں نے جبریل کے ذریعے آپ کی مدد کی، آپ نے بچپن میں، بڑھاپے میں، جوانی میں تقریریں کی، بچپن میں بھی ایک دن کا بچہ ہے، پوری تقریر کی، قرآن مجید میں اس کی تقریر ہے عیسیٰ بن مریم کی، ایک دن کا بچہ تقریر کی پوری۔ اور یاد رکھو جب میں نے آپ کو کتاب اور حکمت کی اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، سبحان اللہ، کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل۔ تورات انجیل تو تھی نا، انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی، تورات ان سے پہلے تھی بنی اسرائیل کی طرف، کتاب اور حکمت قرآن اور حدیث ہے انشاءاللہ۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ، یاد کرو جب آپ مٹی سے پرندہ بنا کر بِإِذْنِ میرے حکم سے اڑا دیتے تھے، اور بِإِذْنِ میرے حکم سے، اور آپ مادر ذات پیدائشی برس والے پیدائشی کو، برس کی بیماری والا جو پیدا ہوتا اس کو بھی آپ ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم سے، اور آپ نابینا جو پیدائشی نابینا پیدا ہوتا آپ اس کو بھی بالکل تندرست اور بینا کر دیتے تھے بِإِذْنِ میرے حکم اور عزت سے، اجازت سے۔ اور آپ جب مردوں کو قبر سے کھڑا کر دیتے تھے، زندہ کر دیتے تھے میرے حکم سے، بِإِذْنِ میرے حکم سے۔ اور آپ یہ بھی بتاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ کے گھر میں کیا کیا راشن پڑا ہوا ہے اور کیا کھا رہے ہو، بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے۔ فرمایا یہ بھی یاد کرو جب بنی اسرائیل کو آپ سے روکا اور اللہ نے آپ کو بچا لیا اور آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے یاد کرو۔ میں کیا، یہ میں نہیں کیا، یہ سب میرے حکم سے، اذن سے ہی ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ آپ نے کیا لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، معبود مانو، عبادت کرو، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں، یسوع مسیح، یا یسوع مسیح کہتے ہیں عیسائی آج کل۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو، میری اور میری ماں کی عبادت کرو، مجھے اور میری ماں کو پکارو، میں آپ کا الہ ہوں، میری امی الہ ہے اللہ کے علاوہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انت علام الغیوب۔ ہاں میں نے مناسب ہی نہیں میرے لیے کہ میں ایسی بات کروں، ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا یا اللہ تجھے پتہ ہے، جانتا ہے، یا اللہ عیسیٰ یہ تیرے بات تیری پوجا کرتے رہے، تیرے سے تجھے پکارتے تھے، تجھے مدد مانگتے تھے تم سے، یا یسوع مسیح، یا یسوع مسیح۔ آج کل بھی عیسائی ہمارے معاشرے میں یہی کہتے ہیں، تو پھر تیرے بات کیا، تیری اور تیری ماں کی پوجا کرتے رہے۔ یہ تو فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس دور کی، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر موجود تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو اس کے بعد رقیب تھا، نگران تھا، نگہبان تھا۔ رقیب مراقب، راڈار کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو دیکھنے والا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا رہا مجھے نہیں پتا، کوئی مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا،
کیسے وہ منظر ہوگا اے میرے محبوب پیغمبر؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے امت محمدیہ پر۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ میں کیا کہوں گا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ سورہ نساء کی تفسیر میں بھی ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی ہے، سورہ دوسرے پارے کی ابتدا میں، صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں وہی جملے کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے۔ کیا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما نفسی ولا وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، اور آپ ہر چیز پر قادر ہو اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے، 2 پاؤں 2 بازو کونیوں سمیت اور پورا چہرہ جو وضو کے اعضاء ہیں، غرم محجلین 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے، ساری لاکھوں نبیوں کی امتوں سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو، میں حوض کوثر پر استقبال کروں گا اور اپنی امت کے لوگوں کو آنے دو۔ اچانک فرشتے کچھ لوگوں کو روک لیں گے، میں کہوں گا امتی امتی امتی، اسیحابی، آنے دو، یہ میرے ساتھی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو۔ 5 اعضاء چمک رہے، فرشتے روک لیں گے، آگے نہیں جانا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرمایا انک لا تدری ما احدث بعدک، فرشتے کہیں گے آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے پیچھے یہ کیا کچھ کرتے رہے، بدعتیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، بدعات جاری کر لی تھی، ثواب کے نام پر رسم و رواج ایجاد کر لیے تھے، یہ کرو گے تو اتنا ثواب، یہ کرو گے تو اتنا ثواب، یہ کرو گے تو اتنا ثواب۔ لا تدری، یہ لفظ اللہ کے رسول کے، میں نے نہیں کہا، لا تدری، آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد یہ کیا کچھ بدعات جاری کر بیٹھے تھے دین کے نام پر۔ اللہ کے رسول فرماتے میں کہوں گا سحقن لمن غیر دین بعدی، دفع کرو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کی شکل ہی بگاڑ ڈالی تھی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس وقت مرنا بھی مشکل، جینا بھی مشکل، ایسی رسم و رواج ہیں کہ ساری زندگی کی کمائی کوئی مر جائے تو اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ شادی، منگنی پر رسم و رواج، مایوں پر رسم و رواج، فلاں ہے ایک فوج، ظفر موج لڑکی والوں کے گھر جا رہی ہے جی لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اور وہ بن سنورنے پر بھی اس کے خرچہ ہو جاتا ہے، پھر اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، ان کے کھانے کا خرچہ، ان کو بٹھانے کا خرچہ، ان کے تکلفات ہیں، پھر جناب لڑکی والے پوری بارات لے کر لڑکے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور تحفے طائف لے کر جاتے ہیں، پھر جی منگنیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جناب 5 دن پھر کھانے ہیں، یہ مایوں ہے، یہ فلاں ہے، یہ مہندی ہے، یہ فلاں ہے، پھر اس کے بعد جناب علی یہ پوری فوج لڑکی والوں کے گھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، امت مسلمہ کن چیزوں میں پھنس گئی، دین کے نام پر بہت ساری باتیں اہم ترین رہ گئی ہیں، اس بارے میں اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔